کبھی کبھی ہم کچھ رشتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی انہیں شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن دونوں ہی باتیں شاید ٹھیک نہیں۔ نہ کسی پر اندھا اعتبار کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر بلا وجہ شک کرنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں یہ دونوں غلطیاں کی تھی، ایک رشتے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا اور دوسرے پر شک، جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ دراصل میری بیوی میرے گھر سے کچھ دور واقع ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی۔ وہ اپنی نوکری سے بہت دیر سے گھر لوٹ کر آتی تھی اور میرے دل میں اس کو لے کر عجیب سے شک پیدا ہونے لگے تھے۔ میری فطرت میں ہی شک کرنا تھا، لیکن میں نے شک کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی بیوی پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو نوکری پیشہ تھی اور میں خود مفت کی روٹیاں توڑ کر کھاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ چھٹی کے 2 گھنٹے بعد بھی اسکول میں ایسا کون سا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری بیوی کو اتنا وقت لگ جاتا ہے، اور پھر واپس آنے کے بعد بھی وہ کافی سارا اسکول کا کام ساتھ لے کر آتی ہے۔ میری بیوی کی تمام تر سرگرمیاں ہی مجھے کافی عجیب سی لگتی تھی، خاص کر جب بھی وہ کسی سے بات کرتی تو مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو جاتی، وہ چاہے اس کے گھر والے ہوں یا پھر میری بہن۔ آج بھی میری بہن کو گھر آئے کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ بہت دیر سے میری بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو وہ دونوں ہی اچانک خاموش ہو گئی، اور یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ میں پانی پی کر واپس لوٹ آیا اور وہ دونوں دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ان کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ویسے تو نند اور بھابھی کا رشتہ بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن میری بیوی اور بہن کے درمیان شاید زیادہ ہی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے وہ دونوں اکثر ہی راز و نیاز کی باتیں کرتی۔ اکثر ہی میری شادی شدہ بہن مونا ہمارے گھر آتی اور وہ میری بیوی سے کسی نہ کسی کونے میں کھڑے ہو کر ایسے ہی باتیں کرتی۔ کئی دفعہ میں نے اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن میری بہن ہمیشہ مسکرا کر بات کو بدل دیتی اور مجھ سے کہتی کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور تم گھر میں رہ رہ کر شکی ہوتے جا رہے ہو۔ اپنی بہن کے جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کرتا تو وہ بھی گول مول سا جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا جس سے میں پوری طرح بے خبر تھا، یا پھر شاید میری بہن ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں میری بیوی جمیلہ نے پوری طرح گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، ساتھ ساتھ وہ اسکول میں بھی پڑھاتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو نوکری پیشہ ہوگی، کیونکہ مجھ سے نوکری نہیں کی جاتی۔ مجھے گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میری بہن نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد جمیلہ کو میرے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور اس کے گھر والے بھی بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے شادی کے لیے بس ایک ہی شرط رکھی تھی کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مستقل طور پر نوکری نہ کرنے کی وجہ سے میرے پاس بھی زیادہ پیسہ نہ تھا، اسی لیے میں نے ان کی اس شرط کو قبول کیا اور 4 لوگوں کی موجودگی میں جمیلہ کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ شادی کے وقت میں نے کچھ دنوں کے لیے ایک جگہ ملازمت کر لی تھی اور پھر شادی کے 15 دن بعد ہی میں نے نوکری چھوڑ دی۔ شروع میں تو جمیلہ کو لگا کہ شاید میں نے ایسی ہی وقتی طور پر نوکری چھوڑی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ اسے ہی گھر چلانا ہوگا۔ مجبوراً اس نے دوبارہ سے اسکول کی نوکری شروع کر دی تھی۔ میں سارا دن آرام سے گھر پر پڑا رہتا اور جمیلہ اسکول سے آنے کے بعد بھی بڑی پھرتی گھر کے سارے کام نپٹا دیتی۔ شروع میں اس نے کئی دفعہ مجھ پر نوکری کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن پھر وہ جان گئی کہ اس کے لا کہنے کے باوجود بھی میں نوکری نہیں کروں گا، تو اس نے مکمل طور پر اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی بہن کی پسند پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھ جیسے کام چور آدمی کے لیے میری بہن نے اتنی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند لڑکی کیسے ڈھونڈ لی تھی، اور ساتھ ہی
ساتھ جمیلہ کے گھر والوں پر بھی حیرانی ہوتی کہ انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کیا سوچ کر میرے ساتھ رخصت کر دی تھی، اور شادی کے ان 3 مہینوں میں ایک دفعہ بھی ہمارے گھر میں نہیں چکا تھا کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ خوش بھی ہے یا نہیں۔ میری بہن کی جمیلہ سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ بھی آتی جمیلہ کے ساتھ کافی وقت گزارتی، وہ دونوں ایک ہی عمر کی تھی۔ ویسے بھی میری بہن کو بہت زیادہ باتیں بنانے کی عادت تھی، اس لیے جب وہ گھر آتی تو میں بھی ان دونوں کو چھوڑ کر دوستوں میں نکل جاتا، اسی لیے میں اس بات سے پوری طرح بے خبر تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی نوعیت کیا ہے۔ جمیلہ کو اسکول کی نوکری کرتے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ بہت دیر سے اسکول سے واپس آنے لگی تھی۔ اس کا مزاج بھی میرے ساتھ بہت زیادہ بگڑا ہوا رہنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہتی کہ اسکول میں کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے دیر ہو جاتی ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ وقت مزید بڑھ گیا اور اب وہ 2 کی بجائے 4 بجے کے قریب گھر آنے لگی تھی۔ میں جمیلہ کا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو جاتا اور پھر وہ لوٹ کر گھر آتی۔ بہت دفعہ میں نے اس پر غصہ بھی کیا، لیکن وہ آگے سے کہتی کہ وہ وہاں نوکری کرتی ہے اور اسے اسکول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ میں زیادہ کچھ کہتا تو وہ بہت زیادہ تلخ ہو جاتی، نوکری چھوڑنے کی بات کرتی اور اسی بات پر میں خاموش ہو جاتا، کیونکہ اگر وہ نوکری چھوڑ دیتی تو ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلتا۔ اس سے شادی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسکول میں پڑھاتی رہی تھی۔ جمیلہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہر بات مجھ سے منوا لیا کرتی تھی۔ جمیلہ خوب سج دھج کر اسکول جاتی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ اسکول پڑھانے کے لیے جا رہی ہو۔ کئی دفعہ میں نے اسے کہا کہ اتنا زیادہ بھی تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگی ابھی اس کی نئی نئی شادی ہے اور اسکول میں سب ہی ٹیچرز ایسے ہی تیار ہو کر آتی ہیں۔ میں اس کی نوکری کے معاملے میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مجھے تو عام کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گن کر کیا ملتا۔ جمیلہ کی تنخواہ سے گھر کا اچھا خاصا گزر چل رہا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت دیر سے پتہ چلی کہ ہمارا گزارا کیسے چل رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جمیلہ کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن وہ اسکول سے ہی اس قدر دیر سے آ رہی تھی کہ اپنی امی کے گھر جانے کا اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ ایک دن کی چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن کی چھٹی سے ایسے بھی کون سی قیامت آ جائے گی۔ 4 دن اور نکال کر اتوار والے روز جمیلہ نے کہا کہ آج میں اسے اس کی امی کے گھر لے چلوں، تو میں فوراً ہی اسے وہاں لے گیا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اپنی بہنوں سے نہ جانے دھیمے لہجے میں کیا باتیں کرنے لگی جو مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آج مجھے اس کی عادت سے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور کافی دیر بعد جب وہ باہر نکل کر آئی تو اس کی حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فی الحال خاموش رہنا پڑا، کیونکہ اس وقت میں اپنے سسرال میں موجود تھا۔ رات تک ہم دونوں ہی جمیلہ کی امی کے پاس رہے، اور پھر جب رات کو گھر لوٹے تو میں نے غصے کے عالم میں جمیلہ سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر پہلے تو جمیلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر وہ کہنے لگی کہ بہنوں کی آپس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپ جان کر کیا کریں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں جمیلہ کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مجبوری میں میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ میرے دل میں بھی جمیلہ کے لیے عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ ان 3 مہینوں میں ہمارا رشتہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن سچ اس قدر بھیانک ہوگا یہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے دوست میری قسمت پر رقص کرنے لگے تھے، وہ کہتے کہ تجھے تو بہت ہی سیدھی اور کام کاج والی لڑکی مل گئی ہے، ورنہ آج کے دور میں لڑکیاں آتے ہی جھگڑے فساد شروع کر دیتی ہیں۔ ایک دن میرا دوست اسلم اچانک ہی اپنی بیوی کے ساتھ میرے گھر ملنے چلا آیا۔ ان کی شادی کو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 ہی کمرے تھے، ایک ہمارا بیڈ، دوسرا ہم نے لاؤنج کے طور پر سیٹ کر رکھا تھا، اور اسی میں ہی باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔
اسلم میرے ساتھ لانج میں ہی بیٹھا تھا اور اس کی بیوی جمیلہ کے ساتھ میرے بیڈ روم میں چلی گئی، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب جمیلہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی عجیب تھی۔ میرے دوست کی بیوی سے یہ اس کی پہلی ہی ملاقات تھی، تو پھر وہ دونوں کمرے کا دروازہ بند کر کے کیا کر رہی تھی؟ جمیلہ اگر پردہ ڈال دیتی تو مجھے شاید عجیب محسوس نہ ہوتا، لیکن اس کا پوری طرح سے دروازہ بند کر دینا میرے لیے کچھ حیران کن تھا۔ جبکہ جمیلہ اسلم سے پردہ بھی نہیں کرتی تھی، وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک کمرے کے اندر بند رہی تھی، اور جب باہر نکل کر آئیں تو دونوں کی ہی شکلیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، اور پھر دونوں باورچی خانے میں جا کر کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ اسلم نے تو شاید اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن میں جمیلہ کو بغور دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب یہ بات میرے لیے ایک ماما بن گئی تھی۔ جمیلہ آخر عورتوں کے ساتھ ایسی کون سی راز و نیاز کی باتیں کرتی تھی جس کے لیے اسے تنہائی کی ضرورت پڑتی تھی؟ جمیلہ کی بھابی نے ہماری شادی والے دن مسکراتے ہوئے مجھ سے ایک بات کہی تھی جو آج میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ تم اسے رخصت کروا کر لے جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی مرد کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مجھے جمیلہ کی بھابی کی بات بہت بری لگی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا تھا کہ جمیلہ اور اس کی بھابی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی بات کر کے جھگڑا کھڑا کرنا چاہتی ہیں۔ اور شادی کے بعد میں نے یہی دیکھا تھا کہ جمیلہ کی بھابی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی، اور جمیلہ کی چھوٹی دونوں بہن اپنی بیمار ماں کے ساتھ الگ گھر میں۔ اسی لیے مجھے لگا تھا کہ میری بہن نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں جمیلہ کی بھابی کی بات میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ اسلم اور اس کی بیوی تو کھانا کھانے کے بعد واپس چلے گئے تھے، لیکن میرے دماغ میں سوالوں کی ایک جھنگ چھڑ گئی تھی۔ میں نے جمیلہ سے صاف صاف لفظوں میں پوچھا تھا کہ اسلم کی بیوی کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میری بات سن کر جمیلہ ہتھے سے ہی اکڑ گئی تھی اور کہنے لگی، خود تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اور مجھ پر ایسے نظر رکھتے ہیں جیسے میں کسی مرد کے ساتھ ہوں۔ اسلم کی بیوی ایک عورت ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جمیلہ کی آواز اور انداز اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کمرے کے اندر ہونے والی باتیں کچھ اور ہی تھی، جنہیں چھپانے کی خاطر جمیلہ اس قدر چیخ چلا کر مجھے خاموش کروانا چاہتی تھی۔ اگلے دن جمیلہ اسکول کے لیے روانہ ہوئی تو بنا کچھ سوچے سمجھے میں اس کے بھائی کے گھر چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر جمیلہ کے پاس عورتوں کے ساتھ بند کمرے میں کرنے کے لیے ایسی کون سی باتیں تھیں جو میں نہیں جان سکتا تھا۔ جمیلہ کا بھائی نوکری پر گیا ہوا تھا، اس کی بھابی نے ہی دروازہ کھولا تھا اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، لیکن پھر خود ہی اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود میرے آگے بیٹھ گئی۔ میں یہاں تک تو آ گیا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جمیلہ کے بارے میں ان سے کیا سوال کروں۔ مجھے تذبذب کا شکار دیکھ کر جمیلہ کی بھابی کہنے لگی کہ آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ان کی بات نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا تو میں نے کہا کہ جو بھی سچ ہے آپ مجھے خود ہی بتا دیں۔ جمیلہ کی بھابی مسکرا کر کہنے لگی، اگر میں کچھ بھی کہوں گی تو دنیا سمجھے گی کہ میں نے اپنی ناند کا گھر خود اجاڑا ہے، لیکن شاید تو یہی ہے کہ جمیلہ جیسی عورتیں گھر بسانے کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی جمیلہ کا سچ تلاش کیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ آپ دونوں کے درمیان پڑھ کر میں اپنا اور اپنے شوہر کا رشتہ خراب نہیں کر سکتی۔ جمیلہ کی بھابی کی باتوں نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ واقعی میری بیوی ایک اچھی عورت نہیں ہے، لیکن نہ ہی میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی اس کی بھابی نے اپنا منہ کھولا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے جمیلہ کے سارے سامان کی تلاشی لی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا تھا جس سے میں اس کے بارے میں کچھ جان پاتا۔ تھوڑی دیر میں جمیلہ اسکول سے واپس آ گئی تھی
اور معمول کے مطابق وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب تو وہ مجھ سے نوکری کی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میں بھی پوری طرح خاموش ہو گیا تھا اور اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگلے دن پھر جمیلہ کو اسکول سے آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہوئی تھی تو میں اسے دیکھنے کے لیے اسکول چلا گیا۔ جمیلہ کی بھابھی کی باتوں نے جلتی میں تیل کا کام کیا تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ اتفاق سے اسکول کے دروازے پر چوکیدار موجود نہیں تھا، اس لیے میں آسانی سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی پرنسپل کا آفس بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ صوفے پر میری بیوی پرنسپل کے ساتھ بیٹھی تھی اور کچھ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ جمیلہ نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور لپک کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میرا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ جمیلہ کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ میں کام چور ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا جو اپنی بیوی کی اس بے وفائی کو برداشت کر لیتا۔ جمیلہ روتی ہوئی مجھ سے کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اب مجھے کچھ نہیں سننا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں نے بہت کچھ سنا اور دیکھا تھا جو پہلے واضح نہیں تھا لیکن اب پوری طرح کھول کر سامنے آ گیا تھا۔ پرنسپل نے آ کر جمیلہ کو میرے قہر سے بچا لیا تھا اور جمیلہ پر تشدد کرنے کے الزام میں مجھے جیل بھیجنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اب میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اب میں خود جمیلہ سے مزید تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا خون کھول رہا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے میں میری بہن بھی پیش تھی۔ میری بہن کو شادی سے پہلے ہی جمیلہ کا سارا کچا چٹا معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ میری اور جمیلہ کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ آج مجھے پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ میری بہن اور جمیلہ کے درمیان کیا بات ہوتی تھی اور جمیلہ کی اپنی بہنوں سے بند کمرے میں کیا باتیں ہوتی تھی، لیکن اسلم کی بیوی بھی اس سب میں شامل ہو جائے گی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جمیلہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پرنسپل نے اسے یہ کہہ کر میرے پیچھے آنے سے روک دیا تھا کہ مجھ جیسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس رشتے کو ختم کر دے۔ پرنسپل اسے بہت ہی محبت سے سمجھا رہی تھی کہ تمہارے پاس آگے بڑھنے کے کئی راستے ہیں اور ضروری نہیں کہ تم اپنے شوہر جیسے کام چور شخص کے ساتھ گزارا کرو۔ میں جمیلہ کو وہیں چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا اور کافی دیر بعد وہ میرے پیچھے گھر آئی تھی اور خود ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اتنی دیر میں میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اسی لیے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا جب جمیلہ نے اپنی پوری سچائی میرے آگے رکھی، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ پرنسپل آفس میں جو کچھ میں نے سنا تھا وہ ادھورا سچ تھا، اور آدھا ادھورا سچ ہمیشہ ہی خطرناک ہوتا ہے۔ پورا سچ تو اب جمیلہ نے مجھے سنایا تھا۔ جمیلہ ایک انٹر پاس لڑکی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت، اسی لیے اس کے لیے پڑھے لکھے اور اچھے انسان کا رشتہ آ گیا۔ جمیلہ کے گھر میں اس کا بھائی وید کمانے والا شخص تھا جو بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اور جمیلہ اپنی ٹیچنگ کے ذریعے اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ جمیلہ کے بھائی کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے گھر کے حالات بھی کافی بہتر تھے۔ جمیلہ کے بھائی نے یہی سب دیکھتے ہوئے جمیلہ کا رشتہ کر دیا اور اس کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ شادی کے شروع میں تو جمیلہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن پھر ان کی خوشیوں کو جمیلہ کی نند کی نظر کھا گئی۔ جمیلہ کی نند کو جمیلہ کا بھائی پسند آ گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اچھا کمانے والا اور خوبصورت جوان تھا۔ جمیلہ کے شوہر نے اپنی بہن کی پسند کو دیکھتے ہوئے جمیلہ پر دباؤ ڈالا اور اپنی بہن کی شادی جمیلہ کے بھائی سے کروا دی۔ یوں جمیلہ کے پہلے شوہر کی بہن اس کی بھابھی بن گئی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جمیلہ کی بھابھی یعنی نند نے اس کے گھر میں اس قدر آگ لگائی کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور جمیلہ کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ جمیلہ کی بھابھی اپنی مکاری سے اس کے بھائی کو لے کر الگ ہو گئی اور جمیلہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ مجبوراً جمیلہ کو دوبارہ سے ٹیچنگ کر کے اپنا گھر چلانا پڑا۔
جمیلہ کی بیمار ماں اپنی جوان بیٹی کو اجڑا ہوا دیکھ کر مزید بیمار ہو گئی تھی۔ میری بہن اپنے کسی جانے والے کے تواس سے جمیلہ کے لیے رشتہ لے کر گئی اور اسے جمیلہ بہت پسند آئی۔ جمیلہ گھر کے کام کاج میں بھی اچھی تو اور نوکری پیشہ بھی تھی۔ میری بہن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کام چور ہوں اور نوکری نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے جمیلہ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ مجھے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جمیلہ پہلے سے شادی شدہ اور طلاق یافتہ ہے۔ میری بہن نے ہی جمیلہ کے گھر والوں کو سادگی سے رخصتی کا مشورہ دیا۔ ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اسی لیے وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ جمیلہ کو شادی والے دن یہ بات بتائی گئی کہ مجھے اس کی پہلی طلاق کا علم نہیں ہے۔ یہ بات جمیلہ کو بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے شادی کے پہلے ہی دن سے میری بہن پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ مجھے اس کی شادی اور طلاق کے بارے میں بتا دے۔ ان دونوں کے درمیان ہر ملاقات میں دبے لفظوں میں یہی بات ہوتی تھی۔ جمیلہ مونا کو کہتی کہ وہ مجھے حقیقت بتانا چاہتی ہے اور مونا اسے یہ کہہ کر روک دیتی کہ میرا بھائی پھر تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جمیلہ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اسی لیے وہ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر جاتی تو اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر یہی باتیں کرتی رہتی کہ وہ مجھ سے اپنا سچ چھپا کر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ جب بھی اپنی بہنوں کے کمرے سے باہر نکلتی، اس کی آنکھیں سجی ہوئی اور چہرہ سرخ نظر آیا کرتا تھا۔ جمیلہ کہنے لگی کہ وہ میری کام چوری سے بھی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ اس کی تنخواہ سے گھر چلانا بہت مشکل تھا اور اس کی پرنسپل اس کے حالات سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ مالی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر چل رہے تھے۔ اسکول کی نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا ایک بہت مشکل کام تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ نوکری کروں۔ وہ پرنسپل کے ساتھ آفس میں دیر تک بیٹھ کر بہت زیادہ ایکسٹرا کام کرتی تھی اور ان کی مدد کرو آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جمیلہ کی بھابھی اس کی پہلی طلاق کروا کر بھی چین سے نہیں بیٹھی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ بھی اس کا گھر اجڑ جائے، اسی لیے جان بوجھ کر وہ میرے دماغ میں شک ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتی تھی۔ اسلم کی بیوی بھی جمیلہ کی ایک پرانی جاننے والی نکلی تھی اور اسے بھی جمیلہ کی طلاق کا علم تھا، اس لیے جمیلہ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے شوہر یا میرے آگے اس کی پہلی شادی کا ذکر نہ کرے۔ جس وقت میں پرنسپل آفس میں پہنچا تھا، جمیلہ کی پرنسپل اسے کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور تمہیں کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت پرنسپل کی بات سن کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے وہ میری بیوی کے ساتھ اپنی کسی ذاتی تعلق کی بات کر رہی ہو اور اسے مجھ سے طلاق کا مشورہ دے رہی ہو۔ میں یہی سمجھتا آیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عورتوں میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سچ اس قدر مختلف ہوگا۔ دراصل اس کی پرنسپل اس بات سے واقف تھی کہ میں کام چور ہوں، اسی لیے جمیلہ ٹیچنگ کرتی ہے اور وہ اس بات کے خلاف تھی کہ مرد گھر بیٹھ جائے اور عورت نوکری کرے۔ وہ اکثر جمیلہ کو یہ سمجھاتی تھی کہ اگر مرد اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں تو پھر ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ جمیلہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے اور میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے بھی جمیلہ سے گزرے 4 مہینوں میں پوری طرح محبت ہو گئی تھی اور اس کا سچ جان کر مجھے اس سے نفرت ہونے کی بجائے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ واقعی وہ مظلوم تھی۔ میں نے جمیلہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں نوکری کروں گا اور کبھی اسے اس بات کو لے کر شرمندہ نہیں کروں گا کہ اس کی مجھ سے پہلی ہی نہیں بلکہ دوسری شادی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ مجھ جیسے اس معاشرے میں نہ جانے کتنے مرد ہیں جو گھر بیٹھ کر اپنی بیوی پر شک کرنے کا کام کرتے ہیں اور ان کی بیویاں کمانے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور رحم کا سلوک کریں، کیونکہ وہ اسی کی مستحق ہیں۔